میں ایک پاکستانی جاسوس بھارت میں اپنے مشن کا ایک حصہ مکمل کر چکا ہوں۔ احمد نگر کی ٹینک ریجمنٹ سے 2 اہم ترین فائلیں حاصل کر کے اپنے کانٹیکٹ کے ذریعے لاہور میں موجود اپنے سینئرز تک روانہ کر چکا ہوں۔ کہانی کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے اس سلسلے کی پچھلی قسطوں کو ملاحظہ فرمائیے، جن کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرائب کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں۔ تو آئیے کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں۔ احمد نگر میں اپنا مشن پورا کرنے کے بعد میں دلی واپس آ چکا تھا، اور اب میری کوشش تھی کہ میں دلی کے اونچے سے اونچے طبقے کے لوگوں سے راہ و رسم بڑھا سکوں تاکہ فوج اور حکومت کے اعلیٰ سے اعلیٰ ترین عہدوں میں میری رسائی ہو سکے۔ اس لیے دلی آنے کے بعد میری زیادہ تر شامیں اشوکا اور اکبر ہوٹل میں گزرتی۔ غالباً یہ ہفتے کی شام تھی جب اشوکا ہوٹل میں ایک تفریحی پروگرام ترتیب دیا گیا جس میں ڈانس فلور بھی موجود تھا۔ اس پروگرام میں داخلہ ٹکٹ پر تھا۔ میں نے ٹکٹ لینا چاہا تو معلوم ہوا کہ صرف کپلز کو داخلے کی اجازت ہے۔ مجھے اپنے ہمراہ کسی خاتون کی ضرورت تھی جو اشوکا کی لابی میں پوری ہو گئی۔ اونچی سوسائٹی میں داخل ہونے کی خواہش مند غریب گھرانوں کی خوبصورت لڑکیاں ان 5 اسٹار ہوٹلوں کی لابی میں اکثر شام کو بیٹھی مل جاتی ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوتی ہیں جو ان کے شام کا خرچ اٹھا سکے، اور میں نے ایسی ہی ایک لڑکی کو دعوت دی جس سے وہ فوراً ہی مان گئی۔ میں نے ٹکٹ لیا، ہال میں داخل ہوا اور ایک ٹیبل پر قبضہ جما لیا۔ آہستہ آہستہ مختلف جوڑے ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ڈانس فلور پر رقص شروع ہو گیا۔ اچانک میری نظر ایک ایسے جوڑے پر پڑی جنہیں میں اکبر ہوٹل میں کئی بار دیکھ چکا تھا۔ بوڑھا شوہر اور جوان بیوی میں نوشی میں مصروف تھے۔ میں نے اپنی ساتھی لڑکی کو ڈانس کی دعوت دی۔ وہ تیار ہو گئی اور ہم فلور پر آ گئے۔ رقص کے دوران میں نے دیکھا کہ بوڑھے شوہر پر بھی میں اپنا اثر کر چکی تھی۔ وہ بھی اپنی بیوی کے ہمراہ فلور پر آ گیا۔ راک اینڈ رول کی تیز دھن پر ناچتے ہوئے جلد ہی وہ ہانپنے لگا۔ میں ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ مغربی اصول کے مطابق میں نے اس بوڑھے کی پیٹھ پر آہستہ سے انگلیاں بجائیں۔ وہ اپنی بیوی سے الگ ہو گیا اور وہ میرے ساتھ ناچنے لگی۔ ناچ میں وقفہ ہوا تو میں اس عورت کو اس کے ٹیبل پر چھوڑنے گیا، اپنا تعارف کروایا اور ان دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس لڑکی نے مجھے بھی ٹیبل پر بیٹھنے کی دعوت دی اور میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ گفتگو کے دوران معلوم ہوا کہ موصوف ایک ٹھیکیدار ہیں اور خاتون ان کی بیگم ہے۔ تھوڑی دیر بعد موسیقی کی آواز تیز ہوئی اور دوسرے میں نوشوں کی اونچی آواز میں بھی گفتگو نے خاصا شور مچا رکھا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ٹھیکیدار صاحب نے اپنے ٹیبل پر میری موجودگی اور ان کی بیگم کے ساتھ میرے ناچنے کو زیادہ پسند نہیں کیا۔ میں ان سے اجازت لے کر اٹھنے ہی والا تھا کہ ڈانس پھر سے شروع ہو گیا۔ اس بوڑھے ٹھیکیدار کی بیوی کو امپریس کرنے کے لیے میرے پاؤں بے اختیار فرش پر بجنے لگے۔ ٹھیکیدار کی بیوی جوان اور خاصی پرکشش تھی۔ اس نے مخمور آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا۔ میں کرسی سے اٹھا اور میرے ساتھ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ ہم دونوں فلور پر آ کر ناچنے لگ گئے۔ کچھ ماحول کا اثر، کچھ شراب کا نشہ اور جوانی کا جوش۔ کچھ ہی دیر بعد اس عورت نے اپنا سر میرے سینے سے ٹکا دیا۔ میں نے سرگوشی میں اس کا نام پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ اس کا نام آشا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ناچنے کو زیادہ پسند نہیں کر رہا۔ تو اس نے زومانی انداز میں جواب دیا کہ وہ سوائے ناپسند کرنے کے اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے اکبر ہوٹل میں تمہیں 2-3 بار دیکھا ہے اور تمہارے حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ آج اس پروگرام میں تمہیں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو میں رہ نہیں سکا۔ لابی سے میں نے ایک لڑکی ہائر کی اور اس کے ہمراہ اندر آ گیا کیونکہ صرف کپلز کو اندر آنے کی اجازت تھی۔ اس نے کہا کہ میں تو سمجھی تھی کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ وہ ہنس پڑی اور اسی مخمور لہجے میں کہنے لگی، تم مرد بڑے شیطان ہوتے ہو۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ٹھیکیدار صاحب کی پہلی بیوی مر چکی ہے اور اس بیوی سے جو ان کی اولاد ہے وہ عمر میں اس سے بھی بڑی ہے۔ میں نے اسے کہا، شاید تم اسے بہت جلد سمجھو لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تم سے بہت متاثر ہوں۔ میں بمبئی سے آیا ہوں اور لودھی ہوٹل میں مقیم ہوں۔ کاروبار کے سلسلے میں دلی میں چند ماہ رہنا ہے۔ غیر شادی شدہ ہوں اور محض اس لیے کہ اب تک پسند کی کوئی عورت نہیں ملی، بالکل تنہا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس سے بہت سی باتیں کر کے اسے اپنی جانب راغب کر لوں کیونکہ ممکن ہے بعد میں ایسا موقع دوبارہ نہ ملے۔ اس نے اسی مخمور لہجے میں کہا، پہلے تنہا تھے، اب تنہا نہیں ہو۔ اس نے لودھی ہوٹل میں میرا کمرہ نمبر پوچھا اور ذہن نشین کرنے کے بعد میرا نام دوبارہ پوچھا اور ناچتے ہوئے پھر میرے سینے پر سر ٹکا دیا۔ بر صغیر سے رخصت ہوتے ہوئے انگریز اپنی لعنتی زندگی کی روایات یہاں چھوڑ گئے۔
اور اس اونچی سوسائٹی کے لوگ مغرب کی نقل میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ مغرب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ایسی کچھ پارٹیز پاکستان میں بھی کبھی کبھار دیکھنے کو ملتی تھی، لیکن بھارت میں تو یہ عام معمول کی بات تھی، اور ان کے معاشرے کی اس بے حیا کمزوری کو میں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ناچ ختم ہوا اور میں آشا کو اس کی ٹیبل پر چھوڑ کر اپنے ٹیبل پر آ گیا۔ میرے ساتھ آئی ہوئی لڑکی یعنی میری پیڈ فرینڈ اس دوران بیئر اور وسکی کے نشے میں مدہوش ہو چکی تھی۔ میں خود بھی اس ماحول سے نکلنا چاہتا تھا۔ میں نے بل ادا کیا اور اپنی پیڈ فرینڈ کو لابی میں چھوڑ کر ہوٹل میں واپس آ گیا۔ اگلے روز صبح 11 بجے میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں حیران تھا کہ مجھے فون کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ میں نے فون اٹھایا تو آشا تھی۔ اس کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا نشہ ابھی تک نہیں اترا۔ رسمی کلمات کے تبادلے کے بعد اس نے کہا کہ میں تم سے ملنے تمہارے ہوٹل آ رہی ہوں اور لنچ تمہارے ساتھ ہی کروں گی۔ میں نے اسے لابی میں ملنے کا کہا اور تیار ہو کر لابی میں آ بیٹھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بھی پہنچ گئی اور ہم کافی شاپ میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ رات بھی تمہارا شوہر ہمارے ناچنے اور ملنے پر ناراض دکھائی دے رہا تھا اور اب تم یہاں اکیلی بھی آ گئی ہو۔ وہ ہنسنے لگی اور بولی، جے چند کی ناراضگی اور غصہ شراب کا نشہ اترتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ ہی از ناٹ اے ہی مین۔ اس کا شوہر جس کا نام جے چند تھا، اس کے بارے میں اس نے بتاتے ہوئے کہا کہ وہ اب اچھی طرح محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ اس کا نباہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے اگر وہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان بند رکھے۔ اونچی سوسائٹی کی جوان بیوی اور بوڑھے شوہر کی ازدواجی زندگی کو آشا نے چند لفظوں میں بیان کر دیا۔ ہم دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھے اپنے اپنے منصوبوں اور خواہشات کی تکمیل کے متعلق سوچنے لگے۔ بات آگے بڑھانے کے لیے میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے شوہر کے علاوہ تمہاری زندگی میں داخل ہونے والا میں پہلا مرد ہوں۔ وہ پھر سے ہنسنے لگی اور بولی، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو تم بہت بڑے بیوقوف ہو۔ وہ بلا جھجک مجھے بتانے لگی کہ میرا شوہر ٹھیکے لینے کے لیے صاحب اختیار افسران کو اکثر پارٹیاں دیتا ہے اور انہیں خوش کرنے کے لیے مجھے آگے کرتا ہے۔ صاحب اختیار بنتے بنتے وہ عمر کی اس حد میں ہوتے ہیں جب جسمانی طور پر بیکار ہو جاتے ہیں۔ میرے والد بھی ٹھیکیدار تھے اور ٹھیکے میں انہیں اتنا نقصان ہوا کہ وہ سنبھل نہ سکے، اور جے چند نے میرے والد کی مالی مدد کر کے مجھے خرید لیا۔ اگر جے چند مجھ سے مخلص ہوتا تو میں عمر کے فرق کے باوجود بھی ایک اچھی بیوی ثابت ہو سکتی تھی، لیکن جے چند نے ٹھیکوں کے حصول کے لیے مجھے بیچنا شروع کر دیا۔ اب ہم دونوں میں ایک سمجھوتا سا ہو گیا ہے کہ میں اس کی دی ہوئی پارٹیوں میں اس کے لیے ٹھیکے حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور وہ میری ذاتی زندگی کے متعلق کچھ نہیں پوچھتا۔ ہاں، شراب کے نشے میں اکثر اسے کبھی کبھار غصہ بھی آ جاتا ہے، اور جب اسے غصہ آتا ہے تو میں اس کی ساری کمزوریاں اس کے سامنے لے آتی ہوں اور وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد جب میں نے اسے لنچ کے لیے ڈائننگ ہال میں چلنے کو کہا تو اس نے کہا کہ کافی شاپ میں سنیکس سے ہی اس کا پیٹ بھر چکا ہے، اور وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ اپنے کمرے میں چلو، اور میں ہر بار اس کا دھیان کسی اور طرف پلٹ رہا تھا۔ میں کوئی فرشتہ نہیں۔ ایک حسین اور جوان عورت کی ایسی کھلی دعوت کو ٹھکرانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، لیکن میں عورتوں کی فطرت سے بخوبی واقف تھا۔ جب تک اس طرح کی عورت کی خواہش پوری نہیں ہوتی، وہ تسکین خواہش کے لیے نہ صرف تڑپتی ہے بلکہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے خطرناک حد تک آگے جا سکتی ہے۔ ایک بار خواہش پوری ہو جائے تو وہ اس شخص کو اپنے فتح شدہ مردوں کی فہرست میں شامل کر کے کسی نئے ایڈونچر کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ آشا نے اپنی زندگی کے جو پہلو مجھے بتائے ان کے مطابق وہ میرے بہت کام آ سکتی تھی۔ بالآخر اس کے سامنے ظاہراً ہتھیار ڈالتے ہوئے میں نے اس سے کہا کہ میں ریسیپشن پر جا کے بتا دوں کہ شام تک نہ تو کوئی ملنے والا مجھے ڈسٹرب کرے اور نہ ہی کوئی فون کال مجھے ٹرانسفر کی جائے۔ ریسیپشن پر جا کر میں نے ریسیپشنسٹ کی مٹھی میں کچھ پیسے رکھے اور کہا کہ ٹھیک 15 منٹ کے بعد وہ مجھے کمرے میں فون کرے اور میری آواز سنتے ہی فون بند کر دے۔ یہ انتظام کر کے میں آشا کے پاس آیا اور اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی آشا بڑی بے تکلفی سے میرے بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ اس کی آنکھیں اور ادائیں کھلی دعوت گناہ دے رہی تھیں۔ میں نے فوری حملے سے بچنے کے لیے اور تھوڑا وقت لینے کے لیے اس سے کہا، کیوں نہ ہم اس موقع کو اور پرلطف بنائیں۔ میں نے فون پر بارمین سے کہا کہ ایک بوتل سکاچ اور برف بھیج دے۔ یہ فون کر کے میں نے پلٹ کر دیکھا تو آشا اپنے آدھے کپڑوں سے آزاد ہو چکی تھی۔ میں نے اسے اشارے سے بتایا کہ میں باتھ روم جا رہا ہوں۔ باتھ روم میں جا کر پانی کا نل کھول کر میں ریسیپشنسٹ کے فون کا انتظار کرنے لگا۔ فون کی گھنٹی بجنے کے کچھ دیر بعد میں باتھ روم سے نکلا۔ فون آشا نے اٹھا کر ریسیور میز پر رکھ دیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا فون ہے اور دوسری طرف ریسیپشنسٹ ہی تھا۔ میری آواز سن کر اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ ادھر میں نے فون پر یک طرفہ بات شروع کر دی کہ رمیش صاحب ارے آپ نے آنے کی کیوں زحمت کی؟ مجھے فون کر دیا ہوتا تو میں حاضر ہو جاتا۔
अच्छा, तो क्या आपके पार्टनर्स भी साथ हैं? चलें, आप बराए करम लॉबी में बैठे, मैं बस चंद मिनटों में हाजिर होता हूँ। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। आशा नींदबाज आंखों से मुझे देख रही थी। मैंने उसे कहा कि गजब हो गया है, दिल्ली में मेरे चाय के पंजाब और हरियाणा के एजेंट अपने पार्टनर के साथ यहाँ आ गए हैं। मैंने रिसेप्शनिस्ट को कोसा कि मेरी हिदायत के बरअक्स उसने क्यों बता दिया कि मैं कमरे में हूँ। अब मुझे उनसे मिलना भी पड़ेगा और शायद उनके हमरा उनके दफ्तर भी जाना पड़े। आशा कुछ मायूस सी हो गई और मैं दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि मेरा प्लान कामयाब हो रहा है। मैंने उसे कहा कि आज तो रंग जमने से पहले ही इसमें भंग पड़ गई, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में आज की कोफ्त की पूरी तलाफी करेंगे। आशा ने अपने बच्चे कुछ कपड़े पहने, मेकअप दुरुस्त किया और जाने लगी। मैंने उससे कहा कि अगर वो मुझे अपना फोन नंबर दे दे तो मैं उसे फोन पर नए प्रोग्राम से आगाह कर दूंगा। उसने खामोशी से मेज पर पड़े पैड पर नंबर लिख दिया और अचानक मुझसे लिपट कर कहने लगी, विनोद, आई प्रॉमिस आई विल विन यू। उसने दोबारा अपना मेकअप ठीक किया और हम इकट्ठे कमरे से निकलकर लिफ्ट में नीचे आ गए। मैं उसे छोड़ने के लिए बाहर तक आया। पार्किंग में वो एक गैर मुल्की कन्वर्टेबल गाड़ी में बैठी और तेज रफ्तारी से ड्राइव करके चली गई। अपने कमरे में वापस आते हुए मैंने रिसेप्शनिस्ट को शुक्रिया का इशारा किया और कमरे में पहुंचकर खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे हर मामले में साबित कदम रहने की तौफीक दी। आशा से मैं अपने मेल जोल न सिर्फ बरकरार रखना चाहता था बल्कि बढ़ाना भी चाहता था। इस किस्म की औरतों के बेतकल्लुफाना ताल्लुकात ऊंची सोसाइटी के हर तबके के लोगों से होते हैं। आशा के जरिए मैं बहुत से अहम लोगों से मिल सकता था। वो एक बहुत कीमती मोहरा थी जिसे मैं बहुत सोच समझकर ही इस्तेमाल करना चाहता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। हम मजीद वीडियोस लेकर आपके लिए जल्द ही हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।